کسی اور و نیاز کے علاوہ کوئی اور شے بھی ہے جو مجلس میں بطور تبرک تقسیم ہوتی ہے، اور وہ تبرک اس دیگ والے تبرک سے زیادہ قیمتی اور عظیم ہوتا ہے؟ جی کیا وہ دیگ میں پکتا ہے؟ بابا جو دیگ میں پکتا ہے وہ تو پیٹ میں جاتا ہے، اور وہ تیرے پیٹ کی بھوک کو دور کرتا ہے، تیرے جسم کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، لیکن وہ کون سا تبرک ہے جو تیری روح کی احتیاج کو پورا کرتا ہے؟ اللہ نے تجھے ایک جسم عطا فرمایا ہے اور ایک روح عطا فرمایا ہے، جو روح کے ساتھ آیا ہے وہ روح والی صلوات ہے۔ یہ صلوات جسم پرور ہے یا روح پرور ہے؟ یہ جی صلوات پڑی ہے، اس نے آپ کے جسم کو موٹا کرنا ہے، آپ کی جسمانی توانائی میں اضافہ کرنا ہے، یا آپ کی روحانی نورانیت میں اضافہ کرنا ہے؟ یہ تبرک جو مجلس میں تقسیم ہوتا ہے، کوئی ایسا تبرک بھی ہے جو تیری روح کو جلا بخشتا ہے، تیری روح کو بلند کرتا ہے، تیری روح کو تازگی بخشتا ہے، تیری روح میں نور ہی نور پیدا کرتا ہے۔ اس روحانی نورانیت کے لیے باز بلند صلوات۔ کیا یہ صلوات بھی کوئی تبرک ہے؟ جی یہ بھی کوئی تبرک ہے؟ اور اس تبرک کے برابر اور کون سا تبرک ہے؟ ایک صلوات کے بدلے کتنی دیگیں قبول ہیں؟ جی ایک مرتبہ ہے، آپ جتنے تشریف فرمائیں آپ کو عرض کیا جاتا ہے صلوات پڑھیے، یہ صلوات۔ مقابلے میں کوئی شخص ہے، وہ کہتا ہے صلوات چھوڑیے، 1000 دیگ کھائیے، آئیے اور 1000 دیگ کے مڑے مزے اڑائیے۔ اب اپنے ایمان سے پوچھئے، آپ صلوات کو چھوڑ کر دیگوں کی طرف جائیں گے یا دیگوں کو چھوڑ کر صلوات کی طرف آئیں گے؟ جی جو صلوات کی طرف آئے گا وہی صلوات پڑھے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، جب رسول اکرم نے اپنی تعریف کرتے ہوئے اور اپنے بھائی علی ولی کی تعریف کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، تو دراصل یہ اس علم کی تعریف بھی ہو گئی جس علم کا حقیقی مالک اللہ ہے، اور اللہ کا جو علم ہے اس کی حد کیا ہے؟ اللہ کے علم کے خزانے کی حد۔ میں چپ کر دوں، آپ سے میں نے کچھ پوچھا ہے، امیر المومنین اس کا جواب نہج البلاغہ میں ان کے الفاظ میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود ولا وقت معدود، یعنی اللہ کی کسی صفت کی کوئی حد ہو ہی نہیں سکتی، اگر علم نہیں بلکہ ہر صفت اور ہر کمال جو اللہ کی صفت اور اللہ کا کمال ہے، لیس لصفته حد محدود، اس کی کوئی حد ہے نہیں یا ہو ہی نہیں سکتی، جی ہو ہی
نہیں سکتی. بس آپ اس کائنات میں جتنا علم دیکھتے ہیں اصل میں یہ علم کہاں سے آیا ہے؟ میں پوچھتا ہوں، ذرا تھوڑا سا اور سادہ کرتا ہوں، آپ کو رزق ملتا ہے کدن جمعے کو مل دے، چھنچھڑ کو مل دے، اتوار کو مل دے، فجر کو مل دے، شام کو مل دے، کہڑے دن مل دے؟ جی ہر وقت ملتا ہے، ہر وقت رزق ملتا ہے. یہ رزق آپ کو کون بھیجتا ہے؟ جی اللہ اپنی ہر مخلوق کو بھیجتا ہے یا کسی کو بھیجتا ہے؟ فرماتا ہے ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. جس کو اللہ نے حرکت کرنے، چلنے پھرنے، ہلنے جلنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، اس کو رزق کا محتاج بنایا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کس کا محتاج بنایا ہے؟ رزق کا. جس چیز میں حرکت نہیں، سکون نہیں، وہ تو رزق کی محتاج بظاہر نہیں، لیکن جس میں ذرا سی بھی ہلنے جلنے کی طاقت ہے تو اسے رزق کی ضرورت ہے. بغیر رزق کے اس کا گزارا نہیں ہوتا. لوگ سمجھتے ہیں فقط روٹی، کپڑا اور مکان رزق ہے. میں پوچھتا ہوں کیا سانس بھی رزق ہے؟ جی سانس جو ابھی آپ لے رہے ہیں، جو آ رہا ہے اور جا رہا ہے، یہ سانس بھی رزق ہے یا نہیں؟ اس کی ضرورت زیادہ ہے یا روٹی کی، پانی کی، کپڑا اور مکان کی؟ واضح ہے کہ سانس کی ضرورت زیادہ ہے. یہ بھی رزق ہے. اس رزق کو دینے والا کون ہے؟ اللہ. ٹھیک ہے، کس کو دے رہا ہے؟ ہر کو دے رہا ہے. اور عجیب یہ ہے، اس کو بھی دے رہا ہے جو اس کو مانتا ہے، اور اس کو بھی دے رہا ہے جو اس کا منکر ہے. یعنی ایک لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے، ایک لا الہ الا اللہ کا منکر ہے. مثلا جتنے بھی بے دین ہیں، جتنے بھی لا دین ہیں، وہ لا الہ الا اللہ کے قائل نہیں ہیں. ہندو قائل شاید نہ ہو، سکھ بدھ مذہب والے یا دوسرے لا دین جو کہتے ہیں ہم کسی دین پر یقین نہیں رکھتے. میں ایک مرتبہ برطانیہ میں تھا، ایک دانتوں کا ڈاکٹر نوجوان جو ہمارے ہی ایک شاگرد کا بیٹا تھا، وہ مجھے ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرنے کے لیے اپنی گاڑی کی ڈرائیونگ کر رہا تھا اور میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا. راستے میں جو کمپٹیشن ہوئی تو میں نے اس جوان سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب تم یہیں پیدا ہوئے ہو، یہیں پلے بڑے ہو، یہیں تم نے پڑھا ہے، یہیں کے ہائی اسکولوں، کالجوں اور ان تمام ڈگریوں کو پاتے ہوئے اب تم ڈاکٹر ہو اور یہاں اچھی روزی بھی کما رہے ہو، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کہا کیا؟ میں نے کہا یہ بتاؤ، جن انگریز دوستوں کے درمیان تم پڑھتے رہتے ہو اور جو تمہارے ہائی اسکول کے یا کالج کے قریب ہیں، ذرا بتائیے ان کا دین مذہب کیا ہے؟ سنتے بیٹھے. جب میں نے اس سے پوچھا کہ ان کا دین کیا ہے، یہ تو مجھے پتا تھا کہ برطانیہ میں اکثر عیسائی آباد ہے، برطانیہ کی اکثر آبادی کرسچین ہے اور وہ عیسائی ہے. لیکن میں پھر بھی اس سے نوجوان نسل کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ تمہارے جو قریب نوجوان ہیں ان کا دین مذہب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنا جواب یہ ہے، ہم جس بھی زبان سے اس کا دین مذہب پوچھتے ہیں تو وہ جواب میں کہتے ہیں
میں کسی دین پہ یقین نہیں رکھتا. آپ سمجھے؟ یعنی میں لا دین ہوں. اب ماں باپ تو ہوتے ہوں گے عیسائی، اوپر والی نسل تو ہوتی ہوگی کرسچین، نئی نسل کسی دین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو بے دین بھی ہیں، لا مذہب بھی ہیں، اور ہزارہ قسم کے مجرم بھی ہیں، قاتل بھی ہیں. بڑے بڑے قاتل ہیں جو فقط افراد کو قتل نہیں کرتے، اقوام کو قتل کرتے ہیں. آج کل تو قتل قوموں کا شروع ہو چکا ہے. یہ دیکھ چکے ہیں آپ کو، یہ جو مہنگائی لگی ہوئی ہے اور آپ کے بل آ رہے ہیں، نا بل آپ کو. آج میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ وزیر اعظم کی کابینہ نے جب اجلاس کیا ہے اور ان بلوں پر غور کیا ہے کہ قوم تڑپ اٹھی ہے، وہ مر رہے ہیں اور وہ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بل ہم سے برداشت نہیں ہو رہے، تو اب اس کا حل کیا ہے؟ تو جواب میں لکھا ہوا تھا کہ اس کا حل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک IMF کو ہم راضی نہیں کر دیتے. سنتے بیٹھے؟ اب بہت سارے نوجوان تو جانتے ہیں IMF کیا بلا ہے. پھر پاکستان کا بل اس وقت تک کم نہیں ہو سکتا جب تک IMF والے اجازت نہ دیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا خون چوسنے والی IMF ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج صورتحال افراد کے قتل و غارت سے بڑھ کر اقوام اور ملکوں کی قتل و غارت تک پہنچ چکی ہوئی ہے. ناراض تو نہیں ہو گئے؟ لیکن اللہ کس کو رزق دے رہا ہے؟ فقط ماننے والوں کو یا منکروں کو بھی؟ جو لا الہ الا اللہ کے منکر ہیں ان کو بھی دے رہا ہے، جو محمد رسول اللہ کے منکر ہیں ان کو بھی دے رہا ہے، جو علی ولی اللہ کے منکر ہیں ان کو بھی دے رہا ہے، جو مہدی حجت اللہ کے منکر ہیں ان کو بھی دے رہا ہے. سارے منکر، پورے خبیث، سارے پلید، بلکہ سارے یزید، کون دے رہا ہے؟ میں بلکہ ابھی قبلہ صاحب ذکر فرما رہے تھے، میں پوچھتا ہوں یزید کیسے یزید بن گیا؟ یہ اگر ہویا بھوکا، سمجھے بیٹھے؟ یہ یزید ہو گیا بھوکا تو پھر ظلم کر سکتا جی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو فرعون بنایا اس رزق نے جو دینے والا اللہ ہے. ناراض دینے میں ٹھیک ہے. رزق کون دیتا ہے؟ دشمن کو بھی دیتا ہے تو دوست کو بھی دیتا ہے. اللہ سیاں ہی دشمن کی چیزیں گھوڑ چھوڑے اسم بڑے سکھے تھی، لیکن اللہ کہتا ہے تجھے کیا پتا ہے، میں تو اس لیے نہیں دیتا کہ یہ مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا، میں اس لیے رزق نہیں دیتا کہ یہ میرے رسولوں کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، میں اس لیے رزق نہیں دیتا کہ یہ میرے ولیوں کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، میں اس لیے نہیں دیتا کہ یہ میری کتاب ہدایت کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، میں تو اس لیے دیتا ہوں کہ میں نے اس کو پیدا کیا تھا. آپ سب کو کس نے پیدا کیا؟ ایک مرتبہ اس کا پھر نام لیجیے. آپ کو کس نے خلق؟ اللہ نے خلق کیا. آپ نے اللہ کو درخواست دی تھی کہ مجھے خلق کر؟ مطلب کہیں دیتی ہو اس نے اپنی مرضی سے آپ کو خلق کیا یا آپ سے پوچھ کر آپ کو خلق کیا؟ جی اپنی مرضی سے خلق کیا. پھر جو بدن ہمیں دیا اسے رزق کا محتاج اس نے اپنی مرضی سے دیا یا ہم سے پوچھ کے کیا؟ رزق کا محتاج بدن ہمیں اس نے اپنی مرضی سے دیا. پیدا اس نے اپنی مرضی سے کیا. وجود اس نے اپنی مرضی سے دیا. انسانیت اس نے اپنی مرضی سے ہمیں دے دی. جو کچھ کیا اس نے اپنی مرضی سے کیا. ہم سے پوچھا
نہیں ہے، رزق کا محتاج بھی اس نے اپنی حکمت کے مطابق ہمیں کیا۔ اب وہ کہنا چاہتا ہے اے بندے خدا، چونکہ میں نے اسے خلق کیا ہے اور چونکہ میں نے اسے رزق کا محتاج کیا ہے، اس لیے میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا، میری مخلوق ہے، میں اسے دوں گا، تاکہ یہ شکایت نہ کر سکے اگر میرے کو رزق نہ بھی دینا تھا پیدا کیوں کی تھا بھی۔ میری بات سمجھ آئی؟ تاکہ یہ شکایت نہ کر سکے کہ اگر تم نے مجھے رزق نہیں دینا تھا تو پھر مجھے خلق کیوں کیا تھا، نہ کرے خلق۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ شکوہ میں نہیں سننا چاہتا، خلق بھی میں نے اپنی مرضی سے دیا ہے، رزق کی ذمہ داری بھی میں نے اپنی مرضی سے دی ہے، میں اپنی ذمہ داری میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا۔ آپ بتائیے اللہ رزق والی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے یا نہیں؟ مطلب کہ نہیں کوئی تھوڑی ڈھیلی گادری میں دے، یہ اس کی علیحدہ حکمت ہے کہ کسی کو تھوڑا دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ سب کو برابر دے گا تو بھی کام نہیں چلے گا، کسی کو کچھ نہ دے گا تو بھی کام نہیں چلے گا۔ انسانی بلکہ حیوانی پوری مخلوق کا سسٹم تبھی چل سکتا ہے جب یہ ایک دوسرے کے محتاج اور معاون بھی ہوں۔ سمجھے ہو رہا ہے؟ دیکھیے بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو پہلی غذا کون دیتی ہے؟ ماں دیتی ہے۔ اللہ سیاں یہ ماں کا محتاج کیوں کی گئی؟ یہ جو دودھ کے چشمے ماں کے سینے میں اللہ پیدا کر دیتا ہے، اس میں کوئی حکمت ہے یا نہیں؟ بندہ کیا بھی آپ امبال دے منہ چیل آ لیا اتو اسمت تو ہو گیا، نہیں یہ ماں دودھ دے گی تو اس کو پتا چلے گا کہ میری موسنہ کون ہے۔ اور آپ ماما دیا نا میں بدلی دھار نہ بخشے فتح کو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں بڑی حکمت ہے۔ بس اللہ کا نظام حکیمانہ ہے، اس نے بڑی حکمت کے ساتھ اس نظام کو چلایا ہوا ہے اور فرمایا کہ میں رزق کی ضمانت میرے ذمہ ہے اور رزق کی ذمہ داری کو میں ادا کروں گا۔ یہ مانے تو اس کی مرضی، یہ نہ مانے تو اس کی مرضی، لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھے تو اس کی مرضی، لا الہ الا اللہ کا منکر ہو کر ابو جہل بن جائے تو اس کی مرضی، محمد رسول اللہ پہ ایمان لائے تو اس کی مرضی، اور محمد رسول اللہ کا دشمن ازلی بن جائے تو اس کی مرضی، علی ولی اللہ کو تسلیم کرے تو اس کی مرضی، علی ولی اللہ سے بغض رکھے۔ بغض رکھنے والوں کو اللہ رزق دیتا ہے یا نہیں؟ یہ دسو بھئی یہ منجھی کھیر دینی ہے، منجھی کھیر دینی ہے، یہ جو بھینسیں دودھ دیتی ہیں یہ فقط علی ولی اللہ والوں کی دیتی ہیں یا دشمنان علی والی کی دیتی ہیں؟ یہ علی ولی کو ماننے والوں کے کھیت فصل دیتے ہیں یا دشمنان علی کی کھیت بھی فصل دیتے ہیں؟ علی ولی اللہ والوں کے باغ پھل دیتے ہیں یا دشمنان و مبغضان علی کے باغ بھی پھل دیتے ہیں؟ پھل کون لگاتا ہے؟ جی اللہ کو علی چھنا نہیں لگ رہا، ناراض کرنے تھی ہے اللہ سیاں تو کی ہو جائے اللہ جلدی گال ہے، تھوڑی چھوٹی گالی کروں تاکہ پتہ چلے تجھے، تصویر کا دوسرا رخ سامنے آئے تو صحیح حقیقت تیرے سامنے آئے۔ تو اگر اللہ سیاں کو آکے اللہ سیاں یہ جڑے علی دے دشمن ہیں انہوں نے منجھی کیوں کھیر دینی ہے، انہوں نے فصلہ کیوں کم کرنے دینی ہے، ان کے پھل کیوں عام لگتے ہیں ان کو؟ تو اللہ فرمائے گا نہیں مجھ سے بغض علی اور محب علی کی جزا کا مسئلہ یہاں بیٹھ کر حل نہ کرا، یہ میں نے ایک اور جہان بنایا ہے۔
میں نے ایک اور جہان بنانے کا پروگرام بنا رکھا ہے، تمہیں بتا دیا ہے، ہر نبی کی زبان پہ بتا دیا ہے، ہر رسول کی زبان پہ بتا دیا ہے، ہر کتاب کے ذریعہ پیغام دے دیا ہے کہ یہ جزا و سزا کا جو سلسلہ ہے یہ میں نے ایک اور دن تک ملتوی کر رکھا ہے، اور سورہ فاتحہ میں نے تجھے بتا دیا ہے، پڑھ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کو پڑھے مالک یہ یوم الدین آگے آسی جی آسی نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ان کے جزا و سزا کے لیے اس یوم الدین کو معین کر رکھا ہے، اور ان کو آج بتا رہا ہوں اس یوم الدین کا مالک بھی میں ہوں۔ جنا یوم الدین آسی ہوں میرے نہ کو پتہ لگ سی کہ حب علی کیا ہے اور دشمنی علی کیا ہے۔ یہ تو سادہ سوچ ہے نا، دھولی گال ہے، چھوٹی بات ہے، بھئی جیڑا بندہ علی کو نہیں منے گا انہا اللہ ٹکر بند کر دے، جیڑا علی کو نہیں منے گا ان کے گھر دے دل کا پانی نہ نکلے، ان کے باغ کو پھالی نہ لگے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، یہ رزق دنیا چونکہ میں خالق ہوں، اس میں پھر ایمان اور بے ایمانی کی بنیاد پر یہ فیصلہ نہیں کرتا، یہ اپنی مخلوق ہونے کی بنیاد پر میں فیصلہ کرتا ہوں کہ میں خالق ہوں، یہ میری مخلوق ہے، مننے تائیں میری مخلوق ہے، نہ مننے تائیں میری مخلوق ہے، رزق کو میں اس کو دوں گا، لیکن بات اگلی ہے۔ اب ذرا اس پہ آپ نے خوب غور کرنا ہے، بآواز بلند صلوات پہ۔ یہ فرمائیے کہ آپ کی کل زندگی کتنی ہے؟ ایک بار صلوات پڑھ کے بعد سوچو۔ آپ کی کل زندگی کتنی ہے؟ جواب کیا ہے؟ کوئی پتہ؟ یہ کہا جاتا ہے، یہ کہیں کو پتہ ہے؟ جس کو پتہ نہیں وہ صلوات پہ۔ لیکن آپ نے یہ صلوات بھیجی جو ہے اس بنیاد پر کہ آپ نے یہ سمجھا ہے کہ زندگی موت پہ ختم ہوتی ہے۔ زندگی کب ختم ہو جاتی ہے؟ موت پر۔ موت آئی زندگی ختم، اور چونکہ موت کے لمحے کا پتہ کسی کو نہیں ہے، موت کا پتہ کسی کو نہیں ہے، اس لیے وہ کہتا ہے مجھے اپنی زندگی کا بھی پورا پتہ نہیں ہے۔ لیکن میں تھوڑا سا آگے توجہ دلاتا ہوں تاکہ آپ کو حقیقت حال پر روشنی ملے، اور وہ یہ کیا موت کے بعد بھی زندگی ہے؟ اب جس چیز کی موت کے بعد زندگی ہے وہی صلوات ہے۔ موت کے بعد زندگی ہے؟ شک کے یا پاک کے؟ جی کتنا پاک کے؟ جتنا اس زندگی کا ہے یا تھوڑا یا گھٹ؟ اپنے زندہ ہونے کا 100% آپ کو یقین ہے؟ یہ جینے بیٹھے ہو یا حالی شک کے بیٹھے؟ جن کو اپنے جیون کا یقین ہے وہ صلوات کرتے ہیں۔ اس زندگی کا یقین ہے، موت کے بعد والی زندگی اس کا یقین ہے یا شک ہے؟ جس کو یقین ہے وہی مسلمان ہے، اور جو موت کے بعد والی زندگی میں شک کرے وہ کافر ہے۔ جو موت کے بعد والی زندگی میں شک رکھے وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ تو الحمدللہ حسینی وہی ہوتا ہے جو موت پہ بھی یقین رکھتا ہے اور موت کے بعد والی زندگی پر بھی یقین رکھتا ہے، شک والی بات نہیں ہے۔ اور یہ کتنا عظیم ہے اللہ کا وہ پاک رسول جو ایسے معاشرے میں آیا، ایسی قوم میں آیا،
ایسے لوگوں میں آیا جو موت کے بعد والی زندگی کو نہیں مانتے تھے، لیکن انہوں نے اس انداز سے اس زندگی کی تبلیغ کی اور زندگی کو منوایا کہ آج ہم مسلمان اور اللہ کے رسول کو ماننے کے ناطے سے اس زندگی پر پورا یقین رکھتے ہیں اور کوئی شک ایک ذرہ بھی نہیں کرتے۔ آپ سورہ یاسین پڑھیے، سورہ یاسین کے آخر میں ایک چھوٹا سا واقعہ آیت قرآنی میں آیا ہے کہ ایک کافر مشرک جو موت کے بعد والی زندگی کو نہیں مانتا تھا، رسول کو نہیں مانتا تھا تو موت کے بعد والی زندگی کو بھی نہیں مانتا تھا۔ اب رسول اکرم کو شکست دینے کے لیے اس نے ایک پروگرام سوچا، قبرستان چلا گیا، وہاں اس نے ایک ہڈی ڈھونڈی، کوئی بوسیدہ سی ہڈی ایسی تھی کہ جس کی شکل تو ہڈی والی تھی لیکن طاقت ہڈی والی نہیں تھی۔ یہ تھی ویسا یا نہیں؟ کئی ہڈیاں یہ تھی نہیں یا نہیں؟ بھئی ان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے اور وہ بوسیدہ ہو جاتی ہیں، ظاہر نظر ہڈی آتی ہے لیکن اس میں کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ اس نے وہ ہڈی اٹھائی، اپنے ہتھیلی پہ رکھی اور رسول اکرم کی خدمت میں آ کھڑا ہوا۔ گویا حضرت مسجد الحرام میں تھے، اپنے دین حق کی تبلیغ کر رہے تھے، ماننے والوں کو سمجھا رہے تھے۔ وہ آیا کھڑا ہوا، حضرت کو متوجہ کیا، قال، آپ کو بولا، کیسے بولا؟ ہاتھ پہ ہڈی رکھی ہوئی ہے، رسول اکرم کو متوجہ کیا۔ جب حضرت ادھر دیکھنے لگے، اس نے دوسرا ہاتھ اس ہتھیلی پہ رکھا، خوب مست۔ وہ کیا ہو گئی ہڈی؟ سفو ہو گئی۔ وہ ہڈی سفو سے بن گئی، پاؤڈر سے بن گیا۔ پھر اس نے پاؤڈر کو پھونکا دیا، پھونکا مارا تو سارا کچھ اڑ گیا، کوئی ذرہ بھی سامنے نہ رہا۔ اب وہ رسول اکرم کو کہتا ہے وَمَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، جب یہ ہڈی ہو گئی ہے پاؤڈر اور اس کا کوئی ذرہ بھی سامنے نہیں رہا، اب بتا ان ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ اندر ہی بیٹھے ہو گئے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے ختم قرآن میں قرآن پڑھنا، یہ جو آپ مرحومین مومنین مومنات فوت ہو جاتے ہیں تو آپ ان کے لیے ختم قرآن کراتے ہیں، کوئی 1 ختم، کوئی 2 ختم، کوئی 10 ختم، کوئی 20 ختم، وہ ہوتی ہے قرآن کے الفاظ کی تلاوت۔ لیکن اللہ نے آپ کو صدقے میں امام حسین کے ایک ایسی مجلس عطا فرمائی ہے جس میں قرآن فقط الفاظ کی شکل میں پڑھا نہیں جاتا بلکہ اس کے مفاہیم کو سمجھایا جاتا ہے، اس کے مطالب کو سمجھایا جاتا ہے۔ اب دیکھیے قرآن تو کہہ رہا ہے قال ومن يحيي العظام وهي رميم، ہم آپ کو اس کا مفہوم سمجھا رہے ہیں کہ اس خبیث نے رسول اکرم کو کیا کہا؟ ومن يحيي العظام وهي رميم، جب یہ ہڈی بالکل بوسیدہ تھا، پاؤڈر بن گئی ہے اور ذرا کخ نہیں رہا، اکھی کے سامنے ایک ذرہ ہی کوئی نہیں، اب بتا کون ہے جو اس کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ کیا خیال ہے؟ وہ دوسری زندگی کو مانتا تھا یا منکر تھا؟ وہ انکاری تھا، رسول اکرم کے دین کا انکاری، دوسری زندگی کا انکاری۔ موت کو ماننے کا نام اسلام نہیں، موت کے بعد والی زندگی کو ماننے کا نام اسلام ہے۔ اس لیے کہ موت کو تو ہر کافر بھی مانتا ہے۔ چون اللہ مر گئے یا نہیں؟ اندرا گاندھی سارے مر گئے اور جانتے تھے کہ اپنے مر جانا ہے۔ جتنے کافر ہیں اپنے مرنے کا یقین رکھتے ہیں یا نہیں؟ جتنے مشرک ہیں اپنی موت کا یقین رکھتے ہیں یا نہیں؟ جتنے منافق ہیں اپنے مرنے کا، جیسے کہ مومن اپنے مرنے کا یقین رکھتا ہے ایسے ہی غیر مومن بھی اپنے مرنے کا یقین رکھتا ہے۔ ایمان کا فیصلہ موت کے یقین سے نہیں ہوتا، ایمان کا فیصلہ موت کے بعد والی زندگی پر یقین رکھنے سے ہوگا۔ اب وہ مشرک ہے، رسول اکرم کے سامنے ہڈی کو صفوف بنا کر پھونکا دے کر اڑا کے اب کہتا ہے
من یحیی العظام وہی رمیم، کون ہے جو اس ہڈی کو دوبارہ زندہ کرے گا جب یہ بالکل ختم ہو گئی ہے اور رمیم بن گئی ہے؟ حضرت انتظار وحی کیا، وحی نازل، قل اے میرے حبیب اس کو جواب دو. کیا جواب دو؟ یحیی الذی انشأها اول مرہ، وہی اس کو دوسری زندگی دے گا جس نے پہلی دی تھی، وہی اس کو دوسری زندگی دے گا جس نے پہلی دی تھی. اب جواب آ گیا یا نہیں؟ یعنی تم میرے اللہ کو فقط ایسا نہ سمجھ وہ پہلی زندگی دے سکتا ہے اور دوسری نہیں دے سکتا. اللہ وہ ہو سکتا ہے جب چاہے، جسے چاہے، جس وقت چاہے. زندگی بھی دے سکتا ہے، موت بھی دے سکتا ہے. اگر وہ چاہے تو ایک ڈنڈے کو سانپ بنا دے. ڈنڈا ایک لکڑی ہے، خشک لکڑی، لیکن بن گیا سانپ یا نہیں؟ وہ سانپ زندہ تھا یا مردہ تھا؟ حضرت امام باقر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا ہمیں وہ لوگ بتاؤ جب سورج چڑھا تھا تو وہ کافر تھے اور جہنمی تھے اور دشمن خدا تھے، جب سورج ڈوبا تھا اسی دن کا تو وہ جنت پہنچ چکے تھے. سنتے بیٹھے، سورج طلوع ہوا تھا تو جہنمی کافر اللہ کے دشمن تھے، لیکن اسی دن کا سورج جب غروب ہوا تو وہ فقط جنتی ہونے کا حقدار نہیں، جنت پہنچ چکے تھے. حضرت نے جواب دیا وہ جادوگر تھے جو فرعون کے وکیل بن کر حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آئے تھے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں اپنی رسیوں کو پھینکا تھا اور وہ سپڑیاں بن گئی تھی، اور اللہ حضرت موسیٰ کو کہا تھا تو بھی اپنا ڈنڈا پھینک. ڈنڈا کیا بن گیا؟ اژدہا بن گیا. اژدہا بننے کے بعد اس کے سانپوں کو کھا گیا، یہی میں چھوڑ دیتا ہوں جی، کھا گیا اور پھر ڈنڈا بن گیا، پھر ڈنڈا بن گیا. اب ڈنڈا سانپ بنا، سپنیوں کو کھایا اور پھر ڈنڈا بن گیا. فرعون بڑا ناراض ہوا. وہ جو جادوگر تھے وہ حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھنے لگے، حضرت موسیٰ کے رب کا کلمہ پڑھنے لگے. آمنت برب ہارون و موسیٰ، ہم حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا چکے تھے. فرعون نے دیکھا جادوگر آئے تو میرے واسطے سجدہ تو میں اتنا سارا بندہ کٹھا میں کیدا ہے. کیا خیال ہے؟ یہ کچھ بندے ہوتے ہیں یہ دوسرا بیٹھے ہو یہ بہت سارے ہوتے ہیں. تماشا دیکھنے کے لیے بہت لوگ آتے ہیں. وہ تماشا تھا اور فرعون کے نمائندے آئے تھے حضرت موسیٰ کو شکست دینے کے لیے. انہوں نے اپنا جادو کیا، رسیاں پھینکی، سانپ بن گئیں. حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا، اژدہا بن گیا، وہ ان کی سپڑیوں کو کھا گیا. فرعون نے کہا میری اجازت کے بغیر تم کیوں موسیٰ کو مارنے لگ گئے؟ سنتے بیٹھے، فرعون وہ ہوتا ہے جو اللہ کو ماننے کے لیے بھی اپنی اجازت چاہتا ہے. آپ سمجھاتے بھی ایسا ہی یزید تھا، وہ ہر چیز کو اپنے اختیار میں لیتا تھا، یعنی کوئی کسی پہ ایمان بھی نہ لائے میری مرضی کے بغیر. فرعون نے کہا میری اجازت کے بغیر اور میری مرضی کے بغیر تم نے حضرت موسیٰ کے رب پہ ایمان کیوں اختیار کیا ہے؟ میں تمہیں قتل کر دوں گا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، میں تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا، میں تھوڑا کٹ نہ چھوڑے سا. ذرا دیکھو یہ کتنی دیر ہوئی ہے ان جادوگروں کو مومن بنے، جو بھی دیر تھی. آئے، رسیاں پھینکی، سانپ بنے، اژدہا آیا، ان سب کو کھا گیا. وہ مومنوں کے آمنت برب ہارون و موسیٰ.
بس اتنی سی دیر میں ہو گئے مومن. فرعون کو لگی کاوڑ, اوے تسا میرے آ گئے ایک ہی میں تو موسیٰ دے رب کو مان گئے ہو, میں کو منائی تسا, میں کو سجدہ کرنے دے رہے, میں تو رب ہوں, تسا انہیں کیوں مان گئے ہو؟ میں لام تو لندک ہوں, میں تو قتل کرے سا, میں تو ہاتھ پیر کپے سا, میں تو کوئی کرے سا. تو پتہ نہیں کی مجھے مومن آ چاند منٹ دے مومن آدھے جو مرضی آبی کار اصل مومن تھی گئے. سنتے بیٹھے ہو مومن یہ جائے ہونے چاہیے یا ڈلو ملو؟ تو صحیح مومن ہو. جو مومن ہے نعرہ حیدری یہ آ گیا ویلا قبلہ سے پکار کرنے میں کوئی فرعون وقت اگر حسینیت کے مقابلے میں آئے اور ہماری جان کا دشمن بن جائے, ہم جواب میں یہ کہیں گے ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ 1000 مرتبہ جیسے شب عاشور والوں نے کہا. قربان تو ہو سکتے ہیں لیکن حسین کی قدموں کو چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتے. انہوں نے یہی کہا ہم تو مومن ہو گئے, اب جو مرضی آئے گا. بالآخر اس نے انہیں قتل کر دیا, وہ مارے گئے. کون؟ آپ کو نہ کون, جادوگر یا مومن؟ قرآن جادوگر نے نمے مومن. وہ مومن مارے گئے لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو نہ چھوڑا. سمجھ آ گئی یہ بات؟ جو مومن ہوتا ہے وہ ایسے مومن ہوتا ہے اپنی جان کو زیادہ پیارا کرتا ہے یا اپنے ایمان کو؟ جی مومن اپنی جان سے اتنی محبت نہیں رکھتا جتنی اپنے ایمان سے محبت رکھتا ہے. ایمان کیا ہے تو یہ بھی کہہ دوں, رسول اکرم نے فرمایا یا علی حب کا ایمان, اے علی تیری محبت ہی کا نام تو ایمان ہے. تیری محبت ایمان ہے. اب آپ کے دل میں حب علی ہے, جتنی حب علی اتنا اونچا نعرہ حیدری والنعرہ حیدری باواز بلند صلوات. حب علی مذاق نہیں, حب علی فقط زبان کی آواز نہیں, حب علی دل کی اس خالص گہری کیفیت کا نام ہے جس میں انسان موت تو قبول کر سکتا ہے, علی کے ایمان کو چھوڑ نہیں سکتا. اور یہی کربلا ہے, اسی کو کربلا کہتے ہیں. امام حسین نے کربلا میں ہر بھنجر بندے کو بلانا مناسب نہیں سمجھا, ہر فضول کو بلانا مناسب نہیں سمجھا. امام حسین نے یوں سمجھو چھاننی لگائی ہے, پرون لگائی ہے. اگر کسی شخص میں زندگی سے زیادہ محبت ہے جائے, میری صف میں کوئی وہ شامل نہیں ہو سکتا جو اپنے ایمان کو کم سمجھے اور اپنی زندگی کو زیادہ پیارا سمجھے. یہی وجہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شب عاشور امام حسین نے چراغ بجھا دیا, اپنے جانثاروں کو جمع کر دیا, اندھیرے میں اٹھ کھڑے ہوئے اور یہ خطبہ دیا, میرے جانثاروں مجاہدوں, میں نے چراغ اس لیے بجھا دیا ہے کہ تمہیں شرمندگی محسوس نہ ہو. اگر کسی کو اپنی زندگی سے زیادہ پیار ہے تو بے شک اندھیرا ہے, راستہ کھلا ہے, جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. کل یہ نہ کہے کہ مجھے پتہ نہ تھا کہ میری شہادت ہو گئی, نہ, کل شہادت کا بازار گرم ہوگا. جتنے موجود ہو یا رہیں گے وہ سارے شہید ہو جائیں گے. اگر کسی کو اپنی شہادت سے محبت نہیں ہے اور اپنے زندہ رہنے سے محبت ہے تو جاؤ, راستہ کھلا ہے, جائے جو چاہے چلا جائے. مجھے تو ان بندوں کی ضرورت ہے جو اپنی زندگی سے اتنی محبت نہیں رکھتے جتنا میرے مشن سے. کیا خیال ہے؟ یہ فقط
شب عاشور والے مومنوں کے لیے ہے یا آج کے مومنوں کے لیے بھی ہے؟ آج کے مومنوں کے لیے بھی یہی ہے. اور آج بھی ایسا امتحان ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ کل اگر دشمن اسلام قوتوں نے حسینیت پہ حملہ کیا تھا تو آج بھی دشمن اسلام حسینیت پہ حملہ ور ہونے کی سوچ رہے ہیں. لیکن ہم اپنی قیادت کے اعلان پر مصر ہوتے ہوئے یہ کہنا چاہتے ہیں ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ ہمارے سر کٹیں. اے ہماری دستگاہ اے ہماری دستگاہ حق کا سیدھا راستہ حق کا سیدھا راستہ شہادتوں کا راستہ قائد کے فرمان پر سید کے فرمان پر بس مختصر کروں. وہی لمحہ تھا جب امام حسین نے فرمایا اچھا تم خود تو شہادت کے لیے آمادہ ہو لیکن تمہارے ساتھ اپنی بیوی بچے بھی ہیں. کئی اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لائے ہو. میں تمہیں اجازت دیتا ہوں جاؤ بچوں کو بیوی کو کسی امن کی جگہ میں چھوڑاؤ اور واپس آ جاؤ. خود شہید ہونا چاہتے ہو تو ہو لیکن تمہارے بیوی بچے اگر شہادت کے لیے آمادہ نہیں ہیں تو ان کو جاؤ کسی جائے امان پہ چھوڑاؤ. ایک روایت یہ کہتی ہے کہ ایک نوجوان جس کی تازہ شادی ہوئی تھی اور وہ اپنی دلہن کو ساتھ لے کے آیا, اس کے دل میں خیال آیا امام نے اجازت دے دی ہے. دلہنیں جب اپنے شوہروں کو گھر آتی ہیں بڑی تمناؤں کے ساتھ آتی ہیں, بڑی امیدوں کے ساتھ آتی ہیں, اپنا نیا گھر بسانے کی امید کے ساتھ آتی ہیں. میری بیوی دلہن بن کے آئی ہے, اس کے دل کی بہت ساری امیدیں ہوں گی لیکن میں تو امام کے فرمان پر جان دینے کے لیے آمادہ ہوں. میری بیوی میں اس کو کیوں نہ کسی جائے امان پہ پہنچا دوں. وہ جوان امام کے اس خیمے سے اٹھا اور چلا گیا اپنے خیمے میں. اس کی بیوی وہاں بیٹھی تھی, کہنے لگا اٹھو برقع پہنو. کہا کیوں؟ آپ برقع پہنو میں کسی جائے امان پہ پہنچا ہوں. مولا نے فرما دیا ہے کل ہم سب نے شہید ہو جانا ہے. میں نے تو شہادت کا پختہ ارادہ کر دیا ہے, میں تو کل شہید ہونے کے لیے تیار ہوں. لیکن اب انہوں نے یہ فرمایا کہ اپنے بیوی کو جاؤ جائے امان پہ پہنچا دو. تو تمنائیں لے کے آئی تھی میں کل شہید ہو جاؤں گا, تو مشکل میں پھنس جائے گی. تو برقع پہن, قریب کوئی محلہ ہے میں وہاں جا کے ایک بستی میں تجھے چھوڑ آتا ہوں. تیری جان محفوظ, تیری زندگی امانت عزت محفوظ, میں واپس آ جاؤں گا. وہ بیوی جب یہ سنتی ہے اٹھتی ہے, اٹھ کر رونے لگی. رو کر اس نے خیمے کی چوک پر اپنا ماتھا مارا اور کہنے لگی ما انصفت, تو نے انصاف نہیں کیا, تو نے انصاف نہیں کیا. وہ مرد کہنے لگا کیسے میں نے انصاف نہیں کیا؟ میں تو تیری عزت کا محافظ ہوں, میرے بعد تو رلوے سے میں تیری حفاظت کے لیے کسی جائے امان پہ پہنچانا چاہتا ہوں. وہ روئی اور کہنے لگی کیا یہ انصاف ہے؟ کیا امام حسین کے ساتھ ان کی بہنیں نہیں ہیں؟ کیا امام حسین کے ساتھ ان کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا امام حسین کے ساتھ ان کے حرم کی بیویاں نہیں ہیں؟ کیا امام نے بھی اپنے پردہ داروں کو کسی امان کی جگہ پہ پہنچا دیا ہے؟ اور اگر انہیں نہیں پہنچایا تو تو مجھے کیوں لے جانا چاہتا ہے؟ تو جا امام حسین کے ساتھ اپنی شہادت کو پیش کر, لیکن مجھے اجازت دے میں بھی اس راستے پہ چلوں جس پہ زینب کبریٰ جائے, میں بھی اسی راستے پہ چلوں جس پہ مولا کے پردہ دار جائے. ادادار ہو بالآخر روتے روتے اپنے شوہر کو یہ منوا رہی تھی, تو اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہے, مولا کے
منہ پر چل کر تو جا تو قربان ہو جاؤ، مجھے بھی اپنی آقا زادی کے ساتھ رہنے کی اجازت دے۔ چنانچہ روایات کہتی ہیں جب لوٹ و تبرکات، علی و بطول کو کا جملہ آیا اور شام غنیمہ کی لوٹ شروع ہوئی تو تنہا سیدانیاں نہیں تھیں جن کے پردے لوٹے گئے، بلکہ کچھ ایسی امتی خواتین بھی موجود تھیں، کچھ ایسی عام خواتین بھی موجود تھیں جو خاندان بنی ہاشم کی خواتین نہ تھیں لیکن کنیزیں تھیں یا غیر خاندانوں کی عورتیں تھیں۔ جس طرح سیدہ زینب کو لوٹا گیا ایسے ہی ان بیویوں کو بھی لوٹا گیا۔ روایت کہتی ہے جب ابن زیاد کے دربار میں پیشی ہوئی تو بی بی اگرچہ کانت فی ارذل ثیابہا، بی بی زینب کبریٰ کا لباس انتہائی معمولی تھا تاکہ پہچانی نہ جائے اور ان کنیزوں کے جھرمٹ میں بیٹھی تھی، لیکن عزت تو چھپ نہیں سکتی، چاہو جلال تو چھپ نہیں سکتا۔ ظالم نے دیکھا تو مشت گستاخ کا اشارہ کر کے کہنے لگا من ہذہ من وراء الامام، یہ کنیزوں کا پیچھے بیٹھی ہوئی کون ہے؟ یہ کنیزوں کے پیچھے بیٹھی ہوئی کون ہے؟ جواب نہ آیا۔ اس خبیث نے دوبارہ ترس زبان میں بولا، جواب نہ آیا۔ اس نے تیسری مرتبہ بکواس کی تو ایک کنیز بولی، کیا بولی؟ ہذہ زینب بنت فاطمہ بنت رسول اللہ، یہ رسول کی دختر زہرا چاہیے، زینب ازادارو بی بی کا اس گندے دربار میں نام لیا گیا۔ مجھے کہنا پڑتا ہے آسمان تو پھٹ کیوں نہ گیا، اے زمین تو ٹوٹ کیوں نہ گئی جس میں زہرا جائی کا نام لے کے تعارف کرایا گیا۔ لیکن اے مومنو، تمہارے دین کو بچانے کے لیے، تمہیں جہنم سے محفوظ رکھنے کے لیے اور تمہیں جنت کا حقدار بنانے کے لیے حسین کی گردن کٹی، زہرا جائیوں کا پردہ لٹا، ہاتھوں میں رسن آئے، شام کے بازاروں میں گھمائی گئی اور اس طرح تیرے دین کی محافظ بنی۔ اے اللہ، تجھے محمد و آل محمد کا صدقہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے اور اس پر پختہ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ خدا اللہ باپ کے محمد و آل محمد، باپ کے شہداء کربلا، باپ کے اسارہ آل محمد، ہماری سرمہ عبادت کو قبول و منظور فرما، مومنین کی شرکت کو عبادت شمار فرما، قادیان کی محنت کو قبول، جو حاجت مند ہے اس کی حاجت کو پورا فرما، صاحب مشکل ہے اس کی مشکل کو آسان فرما، مریض اور بیمار ہے اس کو شفا کامل عطا فرما، یا مرشد آباد ہے ان کو آباد فرما، اس کے حوالے سے پریشان حال ہے ان کو رسید جتنے بھی حالات ہیں ان کو آسان فرما، دنیا بھی آسان فرما، مشکلات آخرت بھی آسان فرما۔